نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے چوتھے پارے کے مضامین کے حوالے سے بات کریں گے۔ چوتھے پارے کی ابتدا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہو رہی ہے۔ وہی مال خرچ کرنے اللہ کی راہ کے اندر، اسی کی فضیلت کو ایک اور انداز سے بیان کیا کہ تم ہرگز نیکی میں کمال نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہو۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا ایک حکم دوسرے پارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی پر جو کفار کا ایک پروپیگنڈا جو چل رہا تھا کہ جی افضل، ایک بحث شروع ہو گئی کہ خانہ کعبہ مکہ والا افضل ہے یا بیت المقدس افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ جو ہے مکہ والا، اس کو 3 خاص خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور گھر کو نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تیار کروایا، سب سے پہلا گھر۔ اور دوسری بات فرمائی، اس میں واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور کمال کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے یہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، اور وہ قدرت اللہ کی کہ اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور کمال اس بات پر ہے کہ سارے پتھروں کے بت جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو تو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں نصب کیا گیا، اور اس کے سامنے رکھ کر کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کو اسپیشل پسندیدہ قرار دیا گیا۔ عمرہ کرنے والے حج والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ تیسری فرمائی کہ اس حرم پاک کا خانہ کعبہ بیت اللہ کا شرف یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم سے تعمیر کروایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل سے تعمیر کروایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب قریش نے اس کو تیار کیا تو حجر اسود کو آقا نامدار نے خود چادر میں رکھا اور پھر اس کو وہاں پر نصب کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی تقوی کا حکم دیا اور مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کا حکم دیا۔ مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ جتنا اللہ مسلمانوں کو یکجان ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا ہے، ہم مسلمان اتنے ہی زیادہ زور کے ساتھ آپس میں نفرت، بد اعتمادی اور انتشار کا شکار ہیں۔ شاید مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو قرآن کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنے اشعار کا سہارا لیا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک ہی سب کا خدا، اللہ بھی، ایمان بھی، نبی بھی، مفہوم ان کے شعر کا یہ ایک ہیں، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنی قوموں کو اٹھایا، اے مسلمانوں تم ان سب میں بہترین امت ہو۔ اور یہاں پر ہمیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ شرف پہلے قوم بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا، اپنے زمانے کی وہ افضل ترین قوم تھے، مگر اس افضل ترین قوم کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے پسندیدگی کے مقام سے نیچے ہٹا دیا، وہ مغضوب بھی ہو گئے، ولضالین بھی ہو گئے۔ اور پھر یہاں فرمایا اور یہاں خوبیاں بیان کی کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس سب پر ایمان لاتے ہو جو میں تم تک بھیجتا ہوں، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ خود نیک ہونا اور بات ہے، معاشرے کو نیک بنانے کی جد و جہد کرنا جس کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا، اپنے گھر سے ہوگا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اور تیسری بات، والنہی عن المنکر،
صرف اچھائی کی بات کرنا ہی نہیں ہے بلکہ برائی سے رکنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جس بنا پر امت مسلمہ کو شرف عطا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا یہ جی چاہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو جس کے سر پہ اللہ نے بہترین امت کا تاج رکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شرطوں کو پورا کرے۔ یہ شرف اسی وقت ہمارے پاس رہے گا، تب تک رہے گا جب تک ہم ان شرطوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ پھر آگے کفار اور منافقین کے ساتھ جو تعلقات باہم رکھنے ہیں اس کی لیمیٹیشن کا بیان کیا۔ ہمارے ہاں آج کئی لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کافروں سے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو مختلف نان مسلمز ہوتی ہیں، مینورٹیز ہوتی ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے، نہیں کھانا پینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھی ہے، ان کے ساتھ جنرل عمومی ریلیشن رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ وہ آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے حق ہیں، مگر ایک ایسا قلبی تعلق پیدا کرنا جس کی بنا پر وہ ہماری فیصلہ سازی میں دخیل ہو جائیں، اس میں مداخلت کرنے لگ جائیں، ہمارے اوپر غالب ہو جائیں اور ہم ان کی رائے کے نیچے چلنا شروع ہو جائیں، ایسے تعلق سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نفسیات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، اور یہ دل سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں، تم پر پریشانیاں لاحق ہوں۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو نفرت ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کے انڈر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی پالیسیاں تمہارے پر نافذ ہونا شروع ہو جائیں۔ تعلق رکھو مگر ایک وقار کے ساتھ، تعلق ان سے رکھو مگر اپنی عزت نفس کے ساتھ، تعلق ان سے رکھو مگر اپنے مسلمان ہونے کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے رکھو ان کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ غزوہ بدر کے اندر کس طرح تمہاری حالت کمزور تھی، مگر تم نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، رب کائنات کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہو گئی۔ یہاں پر دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جنگ میں جو فتح ہوتی ہے وہ صرف اسلحے کی طاقت یا افرادی قوت کے بل بوتے پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بنیادی شرط ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور غلبہ ان کو ملتا رہے گا۔ یہاں غزوہ بدر کا ذکر ضمناً آیا، تھوڑا سا آیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا بیان ہے۔ 55 آیات، 55 قرآن پاک کی جو آیات ہیں آگے، وہ غزوہ احد کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی ایک تفصیل ہے کہ جب بدر کے اندر ان کو بڑی عبرتناک کفار کو شکست ہو گئی تو انہوں نے بڑی پوری تیاری شروع کر دی شد و مت کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو مٹائیں گے، ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اور پھر یہ اگلے سال مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے 3 ہجری شوال کے مہینے میں نکل پڑے۔ کوئی 3000 کے قریب ان کے جنگجوؤں کا لشکر تھا، جس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان جو تھے ان کی تعداد صرف 700 تھی۔ آقا نامدار نے احد کی پہاڑی پر ایک درہ تھا، 50 سواروں کو وہاں متعین کر دیا، تیر اندازوں کو، کہ تم نے کسی حال میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور یہ جملہ فرمایا تم اگر یہ دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم تب بھی وہاں سے نہیں ہٹو گے۔ اور باقی آپ نے اس طرح صف بندی کر دی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ وہ مجبور ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ 1 on 1 جنگ کرنے پر۔ 8 بندے جب ان کے جو بڑے شاذور قسم کے لوگ تھے، پہلوان تھے، جب وہ مارے گئے، ان کا لشکر سراسیمہ ہو گیا، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، وہ بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا شروع کر دیا، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ درے پر بیٹھے ہوئے جو لوگ جن کو حضور نے اتنی تاکید فرمائی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ کا پاسہ پلٹ گیا ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے اور وہاں سے نکل پڑے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کے ساتھ تھے، انہوں نے اس پوائنٹ کو جب خالد دیکھا، پیچھے سے اپنے گھوڑ سوار لے گئے اور وہاں سے ان سے حملہ کر دیا۔ جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کا منہ دوسری طرف تھا، مسلمان پریشان اور سراسیمہ ہو گئے، اور یہ حالت دیکھ کر بھاگتے کفار رک گئے، پلٹ کر انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ اب دونوں جانب سے مسلمانوں پر حملہ شروع ہو گیا، اور اس صورتحال کے اندر قریش کے 8 لوگ مارے گئے، مگر مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے،
اور یہ افواہ جو پھیلی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، اس سے مسلمانوں کی باقی ہمت بھی جواب دے گئی، اور کفار مکہ نے مسلمانوں کو اس صورتحال میں جب دیکھا، یہاں اللہ پاک نے کرم کیا اور احسان یہ کیا، یہ وہ موقع تھا کہ اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کی طاقت کو بالکل ختم اور ملیا میٹ کر سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے یہاں یہ کرم کیا کہ ان کے دل کے اندر وہ جو جم کر آخر دم تک لڑنے اور شکست دینے کا مرحلہ تھا مکمل طور پر، وہ نہ آ سکا، وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، سمجھے کہ ہم جیت گئے۔ مگر جب وہاں سے 8 میل کے مقام پر ایک روحہ جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو اس کو سرداروں نے احساس دلایا ابو سفیان کو کہ یار ہم تو اس موقع پر تھے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکتے تھے، ہم چھوڑ کے واپس کیوں آ گئے؟ ہمیں واپس چلنا چاہیے، جا کے پھر جنگ کرنی چاہیے۔ آقا نامدار کو یہ خبر ملی۔ یہ بات مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حالت میں کہ 70 لوگ شہید ہو چکے اور 20 اور سینکڑوں ایسے ہوں گے جو زخمی ہوں گے، لیکن جب یہ اطلاع آتی ہے کہ کفار پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آقا نامدار اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے آنے سے پہلے ہم نے ان کو پرسو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، بجائے یہ کہ وہ آئیں ہم آگے چل کر جائیں گے۔ اور یہ دنیا نے، چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے نکلے ہیں، جن کے اپنے جسم پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، آقا نامدار کا اعلان سنا تو اعلان سننے کے بعد دیوانہ وار حضور کے حکم پر پھر جنگ کرنے کے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوئے، ان کی تعریف کی۔ مگر کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ہم جن کو ابھی شکست دے کر آ رہے ہیں، ان کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا اور وہ بغیر لڑے وہاں سے نکل گئے۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کا بیان کیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے معاشرے میں عقل مند اس کو جانا جاتا ہے جو جائز ناجائز، فیئر انفیئر مین یوز کر کے دنیا میں ترقیاں کرتا رہتا ہے۔ مگر آئیے دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ان بادلوں کے آنے میں، مسخر ہونے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے کون ہیں؟ جو یذکرون اللہ، اللہ کی یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے کرتے چشم تخیر انہیں وہاں پہنچا دیتا ہے کہ ان پر سے پردے ہٹتے ہیں اور وہ یہ پہچان کر لیتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو ہی سچا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں اور تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی نظر کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں عقل مند ہوتے ہیں۔ اس سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے۔ میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے، دشمن کے مقابلے میں دین پر جمے رہیں گے، ان کا دل چھوٹا نہیں ہوگا، اور پھر وہ جو زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں گے۔ تیسری چیز وہ ہوگی جو اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رکھیں گے، غافل نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران اس حکم پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ النساء جو چوتھے پارے کا جو آخری رکوع ہے، جو آخری جو پاؤ ہے، وہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے، چونکہ اس میں عورتوں کے حکام بیان ہوئے اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یتیموں کے معاملے سے بات شروع کی کہ یتیموں کے جو اموال ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں ان کے حوالے کر دیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے، اور جو ان کو پالنے والا ہے اگر وہ خود غریب ہے تو اس میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا ضرورت کی حد تک ہو، اور اگر وہ اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے تو یتیم کے مال کو یتیم کے لیے محفوظ رکھے، اس کو استعمال میں نہ لائے۔ پھر آگے اسی ضمن میں اللہ پاک نے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا لوگوں کے درمیان مختلف ہی چلا جاتا ہے، اور کئی دیگر لوگ نان مسلم مسلمانوں پر یہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کو استحصال کیا گیا ہے اور 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دی گئی۔ مگر میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا حکم بڑا کلیئر ہے۔ 4 شادیوں کی ترغیب یا موٹیویشن نہیں دی جا رہی۔ حالات کے تناظر میں اگر ضرورت پڑ جائے تو کہا گیا کہ میکسیمم لیمٹ ہے، کیونکہ اس زمانہ کفار کے اندر، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے کوئی لیمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور لوگ شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جاتے تھے، ان کو سنبھال نہیں سکتے تھے، معاملات کو چلا نہیں سکتے تھے، اور پھر طلاقیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو لمیٹائز کر دیا کہ میکسیمم اجازت
4 تک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا یہ 4 کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم چاروں بیویوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، ان سب کے حقوق کے اندر مکمل ایک توازن نظر آنا چاہیے۔ اگر تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو 4 کی اجازت نہیں ہے، صرف 1 کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے چونکہ پریزنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں حقوق و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز اس صورت کے اندر سورہ النساء جو چوتھے پارے کے آخری پاؤ کے اندر آئی، اس میں اللہ پاک نے عورتوں کے وراثت میں حصے کا بیان کیا۔ عرب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم اسے کیوں مال دیں جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی، جو تلوار نہیں اٹھا سکتی، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ وراثت کی حقدار بھی نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر یہ جاہلانہ ظالمانہ تصور ختم کیا اور عورت کا بطور ماں بھی حصہ رکھا، عورت کا بطور بہن بھی حصہ رکھا، عورت کا بطور بیٹی بھی حصہ رکھا، اور اس کو وہ حق دیا جو اللہ پاک نے مردوں کو دیا ہوا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے وہ تصورات آج تک چلے آ رہے ہیں، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا نام لیوا اگر آج اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دے تو یہ ظلم عظیم ہوگا اور اسلام کی تعلیمات سے روگردانی ہوگی۔ ہم جہاں دین کی باقی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہاں ہمیں اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ جس خدا نے نماز روزے کا حکم دیا ہے، اسی رب کائنات نے عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ رکھا ہے، اور اس کی پابندی کرنا بھی ہمارے پر اسی طرح لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔